پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو ایک بار پھر سلام۔ آج کچھ ذکر ہو جائے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ان بیانات کا یا انٹرویوز کا جو وہ نجی محفلوں میں دانشوروں کو الگ الگ بلا کے اپنے سابقہ جو افسران ہیں آفیسرز ہیں ان کو بلا کے اپنے دل کا غبار نکال رہے ہیں، اور اس میں مسلسل انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو نشانے پہ لیا ہوا ہے ایک لحاظ سے، کیونکہ جتنی بھی خبریں باہر آ رہی ہیں، جتنے بھی مضامین اس حوالے سے لکھے جا رہے ہیں، اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ خود کو بڑا معصوم، محب وطن اور بالکل ایک ڈٹرمن قسم کے آرمی چیف ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلا شبہ انہوں نے جو بھی فیصلے کیے، جو بھی اقدامات انہوں نے اٹھائے، انہوں نے نیک نیتی سے کیے ہوں گے، مگر ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ خاص طور پہ اپریل 2021 کے بعد سے جنرل باجوہ مسلسل کھلم کھلا اپنے باس یعنی وزیر اعظم سے عملاً اختلاف رائے کرتے رہے۔ اس کا اظہار انہوں نے کئی پبلک میٹنگز میں بھی کیا، جیسے ایک میٹنگ میں انہوں نے یہ کہا کہ جو کہ اگست 2021 میں ہوئی تھی کہ عمران خان کو امریکہ کو فوجی اڈے دینے کے حوالے سے یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایبسولوٹلی ناٹ، چاہے امریکہ کے ساتھ تعلقات تھے یا چین کے ساتھ تعلقات، یا پھر اسلام آباد سیکورٹی ڈائیلاگ جو کہ 2 اپریل ان کی تقریر تھی، 2 اپریل 2022، جس میں انہوں نے عمران خان کی پالیسی سے ہٹ کے امریکہ کے ساتھ مکمل یکجہتی اور یوکرین پر فوج کشی کے حوالے سے روس کی مذمت کی، اور عملاً ایک مختلف پالیسی کا انہوں نے اعلان کیا۔ اسی موقع پہ انہوں نے چین کے مقابلے میں امریکہ کی فوجی تربیت، اس کے ساز و سامان کو بہتر بھی قرار دیا، سپیریئر کوالٹی کا لفظ انہوں نے اس میں استعمال کیا۔ تو اب کمال کی یہ بات ہے کہ جن سے بھی وہ مل رہے ہیں وہ خود کو بہت پوتر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی تعریفیں بلا شبہ کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے اچھے اقدام کیے، کافی اچھے کام کیے انہوں نے، وہ تعریف ان کو کرنی چاہیے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ذریعے جب ان کے اہل خانہ کی یعنی بیگم اور بہو کی پراپرٹی کی معلومات جب سامنے آئیں، اس کے بعد انہیں عملاً خاموشی اختیار کر لینی چاہیے تھی۔ یوں پس پردہ میٹنگز کے ذریعے یعنی اپنے سابقہ سیاسی باس عمران خان پر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے تھا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ آئے یہ باتیں ان کے منصب کو زیب بھی دیتی ہیں کہ نہیں، اتنے بڑے عہدے پہ 6 سال تک رہے، وہ بھی کسی کے طفیل، پھر ایکسٹینشن کے لیے بھی ہمیں معلوم ہے، خود انہوں نے کہا تھا کہ میں کبھی ایکسٹینشن نہیں لوں گا، لیکن اس کے بعد ایکسٹینشن کے مسئلے کے اوپر جو ہنگامہ ہوا اس میں تمام جماعتیں بالکل اکٹھی ہو گئی۔ انہوں نے جنرل باجوہ کو اپنی مدت ملازمت میں توسیع بھی دے دی۔ اب اس کے علاوہ یہ لگ رہا تھا کہ اب تو بہت واضح ہو گیا ہے کہ جنرل باجوہ عملاً ایک متوازی خارجہ پالیسی چلا رہے تھے، یعنی افغان طالبان کے ساتھ بات چیت اور براہ راست روابط، ظاہر ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ISI کرتی رہی ہے۔ TTP کے ساتھ مذاکرات کا عمل بھی فوج کی سربراہی میں شروع ہوا مارچ 2021 میں، ISI نے اس میں لیڈ لی تھی، اور مارچ 2021 میں یہ تمام عمل شروع ہوا، یعنی TTP کے ساتھ مذاکرات افغان طالبان کی وساطت سے۔ اس کے علاوہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں جب شبر زیدی صاحب تھے اور انہوں نے کوشش کی کچھ اصلاحات کرنے کی، مثال کے طور پہ انہوں نے یہ ایک شرط لگانے کی کوشش کی کہ جتنی بھی بڑی بزنس ٹرانزیکشن ہو، کاروباری معاملات، اس کے لیے شناختی کارڈ کو لازمی قرار دیا جائے، بینک کے ذریعے تمام ٹرانزیکشن ہونی چاہیے شناختی کارڈ کے ذریعے۔ جناب اس کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور یہ پھر 3 اکتوبر 2019 کوئی تقریباً 20 بڑے بڑے کاروباری حضرات، سرمایہ کاروں کا وفد پہنچ گیا جنرل ہیڈ کوارٹر جنرل باجوہ سے ملاقات کے لیے۔ وہاں پہ انہوں نے اپنی آہوزاری کی، اور پھر جنرل باجوہ نے تجویز پیش کی کہ ملٹری آفیسرز پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائیں اور ان لوگوں کی شکایات سن کے اس کا مداوع کرنے کی کوشش کریں۔ تو جناب بزنس مین کا، سرمایہ کار کا جنرل ہیڈ کوارٹر میں کیا کام ہے؟ اگر آپ کو اتنا بالکل ہم یقین کرتے ہیں آپ کو درد دل تھا ملک کا، سرمایہ کاروں کا، تو پھر ان کو آپ کہتے کہ میں وزیر اعظم سے آپ کے لیے وقت لیتا ہوں،
میں بھی وہاں پہ موجود ہوں گا، میری موجودگی میں اس سے بات کر لیں تاکہ آپ کے دکھوں کا مداوع ہو جائے. لیکن چونکہ آپ ایک متوازی حکومت چلا رہے تھے، متوازی پالیسی چلا رہے تھے، لہٰذا انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ سرمایہ کاروں کو، بزنس کمیونٹی کے ساتھ الگ مذاکرہ، ایک دربار انہوں نے GHQ میں لگا لیا. اس کے علاوہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہش تھی آپ کی. آپ اکثر اپنی بات چیت میں ایسٹ ویسٹ کوریڈور، یعنی مشرق سے مغرب کی طرف کوریڈور، یعنی واگا سے لے کے طورخم تک کا جو علاقہ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی بات کرتے رہے. بڑی اچھی بات ہے. لیکن دوسری طرف آپ کے اداروں نے عمران خان کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی کردار کشی پہ لگایا ہوا تھا. مودی بیشنگ میں مسلسل اس کو لگا دیا تھا انہوں نے، کہ جہاں بھی وہ جاتے تھے اس کو ہٹلر سے اور RSS اور پتہ نہیں کیا کیا فیشسٹ کے ساتھ ان کا موازنہ کرتے تھے. جبکہ در پردہ جنرل باجوہ نے خود کو ایک امن پسند آرمی چیف کے طور پہ ثابت کرنے کی کوشش کی. یہی وجہ تھی کہ برطانیہ کے ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے صحافیوں کے ساتھ ایک بیک گراؤنڈ بریفنگ میں انہیں مین آف پیس، یعنی جنرل باجوہ کو مین آف پیس فاختہ سے تشبیہ دی. اور اسی پیرائے میں انہوں نے عمران خان کو ہاکش قرار دیا، یعنی عمران خان بڑے سخت گیر مزاج کے، سخت گیر پالیسیوں کے حامی ہیں. تو یہاں ایک بار پھر یہی معلوم ہو رہا تھا کہ غیر ملکی سفیروں کے ساتھ بات چیت میں جنرل باجوہ خود کو ایک امن پسند فوجی رہنما کے طور پہ پیش کرتے تھے، اور بالواسطہ طور پہ پینٹ کیا جا رہا تھا پھر عمران خان کو کہ یہ امن نہیں چاہتا، مذاکرات نہیں چاہتا. حالانکہ عمران خان نے 2-3 دفعہ کوشش کی اپنے طریقے سے بھارت کے ساتھ مذاکرات کرنے کی، لیکن نریندر مودی اب کسی اور موڈ میں تھے. وہ تو پاکستان کو سبق سکھانے کے چکر میں تھے. وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. پھر TTP کے ساتھ جب مارچ 2021 میں مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا افغان طالبان کی وساطت سے، تو اس میں جنرل فیض حمید کو جنرل باجوہ نے ہی آگے کیا، انہوں نے وہ ذمہ داری ان کو سونپی. تو اب آخر میں یہ کہوں گا کہ سابقہ حکومت اور سابق وزیر اعظم کے حوالے سے متنازع امور کو میڈیا میں اچھالنے کی بجائے خود کو معصوم پیش کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے. اسی میں پاکستان کی بھی بقا ہے، پاکستان کے امیج کی بھی بقا ہے. آپ کے یعنی سابق آرمی چیف کے عہدے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ پرائیویٹ میٹنگز بلا کے دانشوروں کو اب سابقہ حکومت کی برائیاں کریں ان کے سامنے. پہلے آپ انکار کرتے رہے کہ آپ نے 2018 کے الیکشن میں PTI کی کوئی مدد نہیں کی. آپ کے اپنے الفاظ تھے کہ اگر ہم نے مدد کی ہوتی تو کیا عمران خان 4 سیٹوں کے ساتھ ٹنگا ہوتا، یعنی قومی اسمبلی میں کیا اس کو صرف 4 سیٹوں کی اکثریت حاصل ہوتی؟ ہم تو اس کو زیادہ دلوا سکتے تھے. لیکن اب اگر اپنی میٹنگز کے ذریعے تاثر آپ دے رہے ہیں کہ ہم نے مل ملا کے ان کو سپورٹ کیا آل آؤٹ، وہ تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی کچھ ایسی ہی بات کی ہے کہ ہاں جی انہوں نے ہماری مدد کی تھی. تو پھر یہ بتائیے کہ اس میں آپ کا اور فوج کا کیا بھرم رہ گیا؟ یعنی جس چیز کا انکار آپ نے انڈیویجول میٹنگز میں کیا، طویل بریفنگز میں، وہ اب بالواسطہ طور پہ اس کو غلط ثابت کر رہے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں جو کہ مسلم لیگ والے، پیپلز پارٹی والے کہا کرتے تھے. یعنی کہا کرتے تھے کہ یہ سلیکٹر ہیں، انہوں نے سلیکٹ کیا ہے عمران خان کو. تو پھر اس ادارے کا بھرم کیا رہ گیا؟ آپ خود ہی سوچئے اس پہ. یعنی آپ ون اپ مین شپ عمران خان کے خلاف کرتے کرتے ایک بار پھر آپ اس میڈیا میں، یعنی عوامی رائے عامہ کی نظر میں آرمی کا، اسٹیبلشمنٹ کا امیج خراب کر رہے ہیں. اداروں کی عزت، سربراہان کی عزت، بار بار ہم یہ سننے کو ملتا ہے کہ ان پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. بلا شبہ غلط تنقید، ناجائز تنقید نہیں کرنی چاہیے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ تنقید سے بالا تر نہیں ہے. دوسری جہاں تک عزت کی بات ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو تو اپنی عزت عزیز ہے، اپنے ادارے کی عزت عزیز ہے، لیکن ہمارے جیسے عام پاکستانی لکھنے لکھانے والے، ان کی عزت کہاں گئی؟ وہ باتیں جو آپ کے ذریعے باہر آتی ہیں اور ہم پاکستان کے حق میں سمجھ کے اس حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں، پھر وہ غلط ثابت ہوتی ہے، تو پھر میری عزت کہاں گئی ایک پاکستانی کے طور پہ؟ انڈیویجول کی عزت کا آپ کو، عام پاکستانی کی عزت کا کوئی آپ کو خیال نہیں ہے. ہم اپنا بھرم کیسے رکھیں گے؟ پھر ایک آخری بات یہ کہوں گا کہ جو بھی فیصلے جنرل باجوہ نے ان کے ساتھیوں نے کیے، اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی سیاسی تبدیلی آئی. اس سیاسی تبدیلی کی قیمت پورا پاکستان ادا کر رہا ہے.
عوام خوار ہو گئے ہیں مہنگائی کے ہاتھوں، پاکستان بدنام ہو گیا ہے کہ اس کا خزانہ خالی ہو گیا ہے، بار بار ڈیفالٹ یا ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر بقول شبر زیدی صاحب کے جو FBI کے سابق چیئرمین ہیں، مارچ میں اگر بری حکومت آتی ہے، نگران حکومت، اور جولائی میں انتخابات ہو جاتے ہیں، تو شاید اس کے ذریعے پاکستان کے عوام کے کچھ مشکلات حل ہو سکیں، کوئی نیا روڈ میپ طے ہو جائے کہ نئی حکومت آ جائے گی، پھر اس کے ساتھ باقی بین الاقوامی لینڈرز یعنی IMF، ورلڈ بینک اور دوست حکومتیں مذاکرات کر پائیں گی مالی امداد کے لیے، شاید اسی کے ذریعے پاکستان کا کچھ بھلا ہو سکے۔ لہٰذا خدا کے لیے سابق وزیر اعظم کے خلاف الزامات یا ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی بجائے خاموشی اختیار کر لے۔ اسی میں پاکستان کی بہتری ہے، اسی میں پاکستان کی مسلح افواج کی بہتری ہے۔